اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ معزز سامعین کرام و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ مبارک رمضان میں معرفت الہی کے عنوان پر یہ پہلا درس ہے جس میں آپ کو بتاؤں گا کہ معرفت الہی کتنا مہم شے ہے۔ خداوند کریم نے تمام کائنات کو اپنے معرفت کے لیے پیدا کیا، اپنے عبادت کے لیے پیدا کیا۔ سب سے پہلے یہ سوال ہے کہ معرفت پروردگار کیسے آتی ہے؟ معرفت الہی کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں اللہ کی بنائی ہوئی کائنات کو دیکھنا پڑے گا، اللہ کے دی ہوئی نعمتوں کو دیکھنا پڑے گا۔ جب آپ نعمتیں اور کائنات کو دیکھیں گے اور اس کی صنائیت کی طرف متوجہ ہوں گے، اس کی لطافت کی طرف غور کریں گے، تو تب ہمیں اللہ کی معرفت حاصل ہوگی، تب ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ کیسا قادر مطلق ہے۔ عزیزان محترم، بہت ساری مخلوق نے آپ نے اپنے ظاہری نظروں سے دیکھا ہوگا، لیکن کچھ ایسی بھی مخلوق ہے جو آپ کی ظاہری نظروں سے اوجھل ہیں، دکھائی نہیں دیتی۔ مثال کے طور پہ جنات، مثال کے طور پہ پری، مثال کے طور پہ ملک فرشتے۔ لیکن عزیزان محترم، جو چیزیں آپ کو دکھتی ہیں اس کی طرف، اس کی لطافت کی طرف آپ غور کریں تو آپ کا عقل اور آپ کی عقل اور آپ کا ذہن ماننے کے لیے تیار ہو جائے گا کہ اللہ کتنا بڑا قدیر ہے۔ آپ چڑیوں کی طرف متوجہ ہوں، تتلیوں کو دیکھیں، چڑیوں کے رنگ کی طرف متوجہ رہیں، اس کی آوازوں کو غور سے سنیں۔ آپ کو ہر چیز اللہ کی طرف ایک دلیل بن کے دکھائی دے گی، اس کی شہادت کی گواہی دے گی، اس کی اکتائیت کا ثبوت دیتے ہوئے نظر آئے گی۔ کچھ مخلوق زمین پر ہے، کچھ مخلوق پانی کے اندر ہے۔ جو کچھ آپ نے زمین کے سطح پر مخلوق دیکھی وہ بہت کم مخلوقات ہیں، لیکن پانی کے اندر ایک بہت بڑی کائنات ہے جو اللہ نے بسا کے رکھی ہے۔ اور قرآن اعلان کر رہا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے وہ سارے مخلوق اللہ کی تسبیح میں مشغول ہیں۔ سوائے انسان کے ہر مخلوق اللہ کی عبادت میں محو ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ کیونکہ انسان عقل جیسی نعمت کو پانے کے بعد خدا کو بھول بیٹھا ہے۔ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ عقل ہی سب کچھ ہے، علم ہی سب کچھ ہے۔ جب انسان علم کو حاصل کیا تو وہ بھولتا چلا گیا کہ اس کائنات میں اللہ کی حقیقت کیا ہے، اللہ کی اہمیت کیا ہے۔ تو عزیزان محترم، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ معرفت سب سے مہم شے ہے۔ عبادت بھی اسی وقت قبول ہوگی جب انسان معرفت کے ماتحت کرتا ہے۔ جب معرفت کے بغیر کوئی انسان عمل کرتا ہے تو اللہ اس عمل کو قبول نہیں کرتا، کیونکہ بغیر معرفت کے اللہ کو عبادت پسند نہیں ہے۔ اللہ کو وہی عبادت قابل قبول ہے، وہی عبادت پسند ہے، وہی اللہ کی بارگاہ میں مقبول عبادت ہے کہ جو معرفت کے ساتھ ہو۔ معرفت کے بغیر عمل ویسا ہی ہے جیسے کاغذ کا پھول جس میں کوئی خوشبو نہیں رہتی اور جسے کوئی گلے لگانا نہیں چاہتا۔ اور معرفت کے ساتھ عبادت ویسے پھول کو کہتے ہیں کہ جس سے نہ صرف خوشبو آتی ہے بلکہ وہ خوشبو پوری دنیا کو معطر کر دیتی ہے۔ اللہ کو ایسی عبادت چاہیے جو معرفت کی خوشبو دے۔ عزیزان محترم، ماہ رمضان بہترین موقع ہے اللہ کی معرفت حاصل کرنے کا۔ یہ بہترین وقت ہے اللہ کی عبادت کرنے کا۔
کیونکہ اللہ نے اس مہینے میں اتنے برکتیں اور اتنی رحمتوں کو نازل فرمایا کہ انسان عمل کرنے کے لیے کوشش کرتا رہے تو اللہ ایک عمل کے بدلے 1000 نیکیاں دینے کے لیے تیار ہے۔ ایک قرآن کی آیت اگر انسان پڑھنا چاہے گا تو اس ماہ مبارک رمضان میں اللہ ایک قرآن کا ثواب دے گا۔ دیکھیں وہ کتنا کریم ہے، دیکھیے وہ کتنا رحیم ہے۔ ہمیں عمل سے پیچھے ہٹنا نہیں چاہیے، بلکہ معرفت کے ساتھ عمل کے میدان میں آگے قدم بڑھانا چاہیے۔ عزیزان محترم، معرفت 2 چیزوں کے ذریعے سے آپ کو شروع میں حاصل ہوگی۔ ایک اللہ کی مخلوق کو دیکھنے کے بعد اللہ کی معرفت ہوگی، اور دوسرے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو پر غور کریں تو اللہ کی معرفت حاصل ہوگی۔ اب مخلوقات اتنی ہے کہ ہم نے کچھ دیکھی ہیں کچھ نہیں دیکھی، لیکن حدیثوں میں ہمیں ملتا ہے کہ اللہ نے کیسی کیسی مخلوقات کو اپنی قدرت کمال کے ذریعے سے بنایا۔ کچھ فرشتے ایسے ہیں جن کا جسم آدھا برف سے بنا ہوا ہے اور آدھا آگ سے بنا ہوا ہے۔ کوئی دنیا میں ایسی طاقت ہے جو آگ اور پانی کو، آگ اور برف کو اکٹھا ایک ہی جسم میں رکھے، کہ ناممکن شے ہے، لیکن اللہ کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے۔ وہ قادر مطلق ہے، اس کے لیے ہر چیز ممکن ہے۔ عزیزان محترم، اس کے بعد اللہ کے دی ہوئی نعمتوں پر غور کریں۔ اللہ نے آپ کو یہ جسم دیا، یہ جسم کوئی معمولی شے نہیں ہے عزیزان محترم، یہ جسم میں پوری کائنات بسی ہوئی ہے۔ مولا کائنات نے اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، عالم اکبر انسان کے اندر پوشیدہ ہے۔ انسان اپنے جسم کی طرف دیکھیں، من عرف نفسا فقد عرف ربا، جس نے اپنے نفس کی معرفت حاصل کر لی اس نے رب کائنات کی معرفت حاصل کر لی۔ اب یہ جسم میں کیا چیز ایسی ہے جو اللہ کی طرف دلالت کرتی ہے؟ پہلے نعمتوں کو دیکھیں، اللہ نے آپ کے جسم میں کیا کیا چیزیں آپ کو دے رکھی ہیں۔ اللہ نے 2 آنکھیں دی، کان دیے، ہاتھ دیے، پیر دیے، قلب دیا، ذہن دیا، عقل جیسی نعمت دی، نفس دیا، روح جیسی نعمت دی، خون ہے آپ کے جسم میں، آپ کے جسم میں آگ ہے، مٹی ہے، پانی ہے، ہوا ہے، یہ ساری چیزیں آپ کے جسم میں مہیا ہیں۔ عزیزان محترم، کسی ایک چیز کا بھی آپ بدلہ نہیں دے سکتے، کسی ایک نعمت کا بھی آپ شکر نہیں کر سکتے، کیونکہ ہر چیز اتنی قیمتی ہے۔ اگر اندھے سے پوچھا جائے آنکھ کی قیمت کیا ہے تو وہ بتائے گا، گونگے سے معلوم کیا جائے تو وہ بتائے گا کہ زبان کس عظیم تحفے کو کہتے ہیں۔ عزیزان محترم، مردے سے جا کے اگر کوئی پوچھے تو وہی بتا سکتا ہے کہ زندگی کی حقیقت کیا ہے، زندگی کی اہمیت کیا ہے۔ تو عزیزان محترم، اللہ نے ہر شے کو، ہر نعمت کو آپ کے سامنے رکھ دیا اور یہ کہا کہ تم میری بس عبادت کرو، تم میری معرفت حاصل کرو اور تم میرے راستے پر گامزن ہو جاؤ۔ اس سے اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر ہم عبادت کریں تب بھی ہمارا ہی فائدہ ہے۔ عبادت کرنے یا نہ کرنے سے اللہ بڑا یا چھوٹا نہیں ہوتا۔ اللہ تب بھی اللہ ہے جب آپ نماز پڑھیں گے، تب بھی اللہ ہی رہے گا جب آپ نے نماز کو ترک کر دیا۔ اللہ ایسا مددگار ہے کہ اللہ آپ کے مشکلوں میں سہارا بن جاتا ہے، آپ کے درد کو، آپ کے دکھ کو سنتا ہے، آپ کی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے تیار ہے۔ آپ کو بس یہی کہہ رہا ہے کہ ایک قدم میری طرف بڑھاؤ، میں 1000 نیکیاں تمہاری طرف آگے کر دوں گا۔ تو عزیزان محترم، معرفت الہی کے ساتھ عبادت کیا کریں تاکہ وہ عبادت آپ کی قابل قبول ہو سکے۔ اللہ بے انتہا خوش اس وقت ہوتا ہے جب انسان معرفت کے ساتھ اس کی عبادت کرتا ہے۔ لہٰذا آئیں عزیزان محترم، ہم سب مل کر ایک قدم معرفت الہی کی طرف آگے بڑھائیں۔ جب معرفت اب ہمارے دل میں آئے گی
تو عبادت کا جو مزہ ہوگا اس کا مزہ کچھ اور ہی ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔